بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی، کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی توند یعنی پیٹ والا شخص دیکھا تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر یہ یہاں نہ ہوتا یعنی تیرا پیٹ بڑا ہوا نہ ہوتا تو تیرے لیے بہتر تھا۔ ایک دن رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھوک محسوس فرمائی تو ایک پتھر لے کر اپنے پیٹ پر باندھ لیا، پھر ارشاد فرمایا، یاد رکھو دنیا میں پیٹ بھر کر کھانے والے اور خوشحال زندگی گزارنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ سن لو کتنے ہی لوگ اپنے نفس کی تکریم کرنے والے ہیں جبکہ وہی نفوس انہیں بروز قیامت ذلیل کریں گے۔ یاد رکھو کتنے ہی لوگ اپنے نفس کو ذلیل کرنے والے ہیں جبکہ وہی نفوس بروز قیامت ان کی تعظیم کریں گے۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دنیا میں پیٹ بھرنے والے کل آخرت میں بھوکے ہوں گے۔ بیہقی شریف کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25:015 نمبر 1 ان کازو اس صورت میں دی فریناتا جب لگائی جائے بریک، دی ایمرجنسا ایمرجنسی میں یعنی یکدم، کون ساتھ، انتراتا داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، ان اسیونارے فنکشن کرنا، کام کرنا، دل ابیاس سے، ابیاس جو فنکشن ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بزونیاں ضرورت ہے، کنٹینوارے کنٹینیو رکھا جائے، جاری رکھا جائے یعنی دبائے رکھا جائے، پریمیرے دبائے رکھا جائے، کون ساتھ، فورسا طاقت کے، ال پیدالے یعنی بریک کو، سینسا بغیر، الانتارے ڈھیلا کیے یعنی طاقت کے ساتھ اسے دبائی رکھا جائے، ڈھیلا نہ کیا جائے، لا پریسیونے طاقت کے ساتھ، پریشر کے ساتھ۔ کہتے ہیں اس صورت میں جب ایمرجنسی بریک لگائی جائے تو ابیاس جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بریک ہے اس کو دبائی رکھیں بغیر ڈھیلا کیے، یعنی بریک کو آپ اچھی طرح دبائی رکھیں اس وقت جب ابیاس کام کرنا شروع کر دیں، یعنی آپ بس بریک کو دبائی رکھیں، ابیاس اپنا کام کرتا رہے گا جب آپ ایمرجنسی بریک لگاتے ہیں۔ جی ابھی ہم جو جملہ پڑھے گی پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ کی جو سپیڈ ہے، آپ جا رہے ہیں تیسرے گیئر میں، اور اگر آپ اپنی سپیڈ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر پہلا گیئر لگائیں گے تو آپ کی سپیڈ جو ہے وہ پہلے گیئر والی ہو جائے گی، آپ کی گاڑی جو ہے پہلے گیئر والی سپیڈ میں آ جائے گی۔ تو یہ ویسے احتیاط کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، یعنی تیسرے گیئر سے دوسرے گیئر میں آنا چاہیے، تو اس طرح انجن جو ہے بریک کرتا ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ انجن بھی بریک کرتا ہے، وہ کیسے، یعنی اگر ہم تیسرے سے دوسرے میں آئیں گے تو ہمارا جو گاڑی اگر وہ تیسرے گیئر والی سپیڈ میں تھی تو جب ہم دوسرا لگائیں گے تو پھر یکدم گاڑی جو ہے وہ دوسرے گیئر والی سپیڈ میں آ جائے گی۔ جی نمبر 2 لے اسیونے کرتا ہے، فرینانتے بریک، ایزرچیتاتا استعمال، دل موتورے انجن کا، یعنی انجن کا استعمال کر کے بھی بریک لگائی جا سکتی ہے، یعنی گاڑی کو آہستہ کیا جا سکتا ہے۔ اے ہے میکسیمم سے اگر سی انسریش لگایا جائے، لا پریما پہلا یعنی پہلے والا، مارچا گیئر دل کامبیوں تبدیل کرتے ہوئے دی ولچتا سپیڈ کو،
یعنی انجن بھی بریک کرتا ہے۔ اگر ہم جو ہمارا گیئر ہے اس سے پہلے والا ہم گیئر لگائیں گے تو ہماری جو گاڑی ہے وہ جو جس گیئر پر جا رہی تھی اس کی جو سپیڈ تھی اس سے پہلے والی اگر ہم تبدیل کریں گے اپنے گیئر کو، تو پھر وہ اگر ہم تیسرے سے دوسرے میں آئیں گے تو پھر ہماری گاڑی دوسری والی گیئر والے سپیڈ میں آ جائے گی، اور دوسرے سے اگر ہم پہلا گیئر لگائیں گے تو پھر ہماری گاڑی جو ہے وہ پہلے گیئر والی سپیڈ پر آ جائے گی۔ یعنی گیئر چھوٹا کر کے بھی ہم اپنی گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ جی نمبر 3، لوزو استعمال پرولونگاتو لمبی اے اور ریپیتوتو بار بار دی فرینی بریکوں کا، یعنی بریکوں کا استعمال ایک تو بار بار پھر لمبی لمبی بریک مارنا۔ پرووکاندو نے کر دے گا il surriscaldamento گرم کمپورتا سبب ہے لا diminuzione کم کرنے کا dell'efficienza کارکردگی فرینانتے بریکنگ کا، یعنی بریک کی پھر کارکردگی کم ہو جائے گی۔ جی کہتے ہیں ایک تو لمبی بریکیں مارنا پھر بار بار مارنا، اس سے ہوا کیا، یہ کر دے گا بریک کو گرم، تو پھر کیا ہوگا جب بریک گرم ہو جائے گی تو پھر یہ سبب بنے گی جو بریک کی کارکردگی ہے اس پر یہ اس کا اثر پڑے گا، اور کیا اثر پڑے گا کہ پھر بریک کم لگے گی۔ تو یعنی اگر زیادہ ضرورت پڑے بریک مارنے کی تو پھر استعمال کیا جائے کس کا، جو انہوں نے پہلا جملہ سمجھایا ہے کہ پھر انجن کا استعمال کیا جائے، کہ پہاڑی علاقوں میں چلتے ہوئے کہ انجن بھی بریک کرتا ہے، پھر انجن کا استعمال کیا جائے، چھوٹا گیئر کر کے بریک لگائی جائے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 4، پھر correndo چلتے ہوئے، لونگے لمبی اے اور ریپیدے سخت دشیزے ڈھلان اترائی، یعنی ایک تو لمبا رستہ ہے ڈھلان والا، لمبی اترائی ہے۔ اے ہے نیچساری ضروری، انسیریرے لگائیے استعمال کیجئے، una marcia گیر باسا چھوٹا، پیر کے لیے ایویتارے بچنے کے لیے، دی surriscaldare گرم کرنے سے ای فرینی بریکوں کو، کہتے ہیں آپ چل رہے ہیں ایک سخت ڈھلان پر اور کافی لمبا رستہ ہے اس طرح کا، یعنی ڈھلان والا اترائی والا، تو ضروری ہے کہ آپ استعمال کریں ایک چھوٹے گیئر کو بچنے کے لیے گرم کرنے سے بریک کو، یعنی اگر آپ کو جتنی مثلا وہاں پر سپیڈ چاہیے اس سپیڈ والا آپ گیئر لگا کر آگے بڑھیں، نہ کہ آپ بار بار بریکوں کو استعمال کر کے بریک کو گرم کر لیں، پھر جب ضرورت پڑے تو پھر بریک لگے ہی نہ، کیونکہ جب بریک گرم رہتی ہے پھر نہیں لگتی۔ جی نمبر 5، دوپو بعد میں، il lavaggio دھونے کے دل ویکولو گاڑی کو، اے ہے opportuno آپ استعمال کریں، opportuno ضروری ہے، eseguire آپ کیجئے، کیا کیجئے، una prova آپ una prova کیجئے di frenata بریک کا۔ جی پرووا کیجئے یعنی چیک کیجئے دی فریناتا بریک کا کہ بریک لگ رہی ہے یا کہ نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ دھونے کے بعد گاڑی کو ضروری ہے کہ آپ چیک کر لیں بریک کو کہ بریک لگتی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 25/016۔ نمبر 1، دوپو بعد میں ان incidente ایک ایکسیڈنٹ کے، سے اگر c'è ہے un rischio ایک خطرہ، di incendio آگ لگنے کا، del veicolo گاڑی کو، اے ہے opportuno ضروری، spegnere بند کر دیجئے il quadro elettrico گاڑی کا سوئچ، girando گھماتے ہوئے، لا chiave چابی کو، دی accensione جو آن کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں بعد میں ایک ایکسیڈنٹ کے اگر ہے خطرہ آگ لگنے کا گاڑی کو تو ضروری ہے کہ آپ گاڑی کا جو سوئچ ہے وہ گھما کر گاڑی کو بند کر دیجئے۔ نمبر 2، دوپو بعد میں
un incidente accident che se cioè è un rischio خطرہ di incendio آگ لگنے کا del veicolo گاڑی کو ان mancanza اور کمی ہے di estintore سلنڈر آگ بجھانے والے کی. جی یعنی اگر یہ سلنڈر موجود نہیں ہے تو کیا کریں؟ جی کیا کریں؟ سی پو آپ کیجئے، جتارے پھینکیے، یعنی آپ کر سکتے ہیں سپو آپ کر سکتے ہیں، جتارے پھینک سکتے ہیں، سابیا ریت، او ٹیرا مٹی، البازے جہاں پر بنیاد ہے، جہاں سے پیدا ہو رہی ہے، جہاں سے نکل رہی ہے، دلفیام میں شعلے، آگ کے شعلے جہاں سے نکل رہے ہیں وہاں پر. کہتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ تو بعد خطرہ ہے آگ لگنے کا گاڑی کو، اور کمی ہے سلنڈر کی جو آگ میں آگ بجھاتا ہے اس کی، تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں ریت کو بھی اور مٹی کو بھی اس جگہ پر پھینک کر جہاں پر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. جی نمبر 3 dopo بعد میں un incidente che accident che se cioè ہے سے اگر cioè ہے un principio کا اصول دی انچینڈیو آگ لگنے کا، کیونکہ جی کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کے بعد ممکن ہے کہ آگ گاڑی کو لگ سکتی ہے، دل ویکولو گاڑی کو، یعنی گاڑی کو آگ لگ سکتی ہے ایکسیڈنٹ کے بعد. ان منکان سا اور کمی ہے دی استنتورے سلنڈر کی، یعنی سلنڈر بھی پھر موجود نہیں ہے. سیپو آپ کر سکتے ہیں اتلیزارے استعمال ہے اونا کوپیرتا، ایک کوپیرتا ایک کمبل ٹیپ چیز ہے، یعنی اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ کے گاڑی میں کوئی باری اس طرح کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کمبل ٹیپ. جی بنیاتا گیلا یعنی اسے بھگو کر. جی پھر سپینیر بند کرنے کے لیے، لفیام میں شعلے یعنی آگ کو. کہتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ بعد اصول ہے یعنی آگ لگ سکتی ہے گاڑی کو، تو اور آپ کے پاس موجود بھی نہیں سلنڈر، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک کمبل ٹیپ چیز کو گیلا کر کے آگ پر ڈال کر. جی اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 25/017 نمبر 1 اے ہے سکنسلیابلے مشورہ سسٹمارے کے ترتیب دے لیں، سسٹمیٹ کر لیں اجیتی چیزاں سوتو نیچے ال صدیلے سیٹوں کے دل کنچینتے ڈرائیور کے لیے پیر ایویتارے کے بچے کہ شیولاندوں کے سلپ ہوں یا آئیں دورانتے اس دوران لا مارچا کہ جب گاڑی چلے وادنوں بنے اد انترالچارے رکاوٹ ای موویمنتی حرکت میں دل اتیستا ڈرائیور کی. کہتے ہیں آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ترتیب دے لیں سامان کو سیٹوں کے نیچے ڈرائیور کے لیے کہ ڈرائیور بچے کہ وہ سلپ ہو کر آئیں اس دوران جب گاڑی چل رہی ہو، اور رکاوٹ بنے ڈرائیور کی نقل و حرکت میں، یعنی سامان کو اس طرح ترتیب دیں گاڑی کے اندر کہ ڈرائیور کی نقل و حرکت میں وہ رکاوٹ نہ بنے. اور اس کے علاوہ جو ڈرائیور کی سیٹ ہے یا ڈرائیور کے پاؤں جہاں پر ہوتے ہیں یا ڈرائیور کے پاؤں والی جو جگہ ہوتی ہے جو ڈرائیور کا حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہ رکھی جائے کہ چلنے کے دوران وہ ڈرائیور کے نقل و حرکت میں یعنی جو ہے بریک لگانے میں یا کلچ کو دبانے میں رکاوٹ بنے، خاص کر کے بوتل وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. جی نمبر 2 لوزو استعمال دل ٹیلیفون فون چلولارے موبائل یا فون کا استعمال سینسا بغیر اوزیلیو استعمال کے لیے دل ویوا ووچے یعنی گاڑی کے اندر جو سسٹم لگا ہوتا ہے جو موبائل کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے، او یا دل او ریکولارے بلوٹوتھ کے ذریعے. جی ایک تو بلوٹوتھ اور دوسرا گاڑی کے اندر جو سسٹم لگا ہوتا ہے جو فون کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. جی ان دو کے ذریعے تو سننے کی اجازت ہے فون. ہے وتا تو منع دورانتے اس دوران لگویدہ جب ڈرائی کیا جائے. کہتے ہیں استعمال فون کا بغیر جو گاڑی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس فون کے
یا بلوٹوتھ کے، ان دو کے علاوہ موبائل کا استعمال منع ہوتا ہے ڈرائیو کے دوران۔ جی، یعنی آپ اگر فون کو گاڑی کے ساتھ کانٹیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ فون سن سکتے ہیں، یا آپ استعمال کر رہے ہیں بلوٹوتھ کان میں لگا کر تو آپ فون سن سکتے ہیں، لیکن دو کے علاوہ آپ فون کا استعمال نہیں کر سکتے ڈرائیو کے دوران۔ جی، نمبر 3، cuando جب سی trasportano آپ لے کر جا رہے ہیں بمبینی بچے ہے consigliabile مشورہ inserire کہ لگا لیجئے il dispositivo system di sicurezza حفاظت والا کہ جو impedisce روکے apertura کھلنے سے del portiere دروازے del interno اندر سے del vicolo گاڑی کے۔ جی، کہتے ہیں کہ جب آپ لے کر جا رہے ہوں بچے تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ لگا لیجئے وہ سسٹم جو حفاظت والا ہے، جو روکتا ہے کھلنے سے دروازوں کو اندر سے گاڑی کے، یعنی آپ گاڑی کو جب بیٹھ جائیں تو آپ لاک لگا لیجئے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو گاڑی کے دروازے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایک سسٹم لگا ہوتا ہے جو اگر لگا دیا تو گاڑی کے اندر سے دروازہ پھر نہیں کھلتا، پھر گاڑی کا دروازہ پھر باہر سے ہی کھولنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ گاڑی کو جب گاڑی میں بیٹھ جائیں تو آپ گاڑی کو لاک لگا لیجئے تاکہ بچے نہ کھول پائیں گاڑی کے دروازوں کو۔ جی، نمبر 4، il climatizzatore اے سی può essere ہو سکتا ہے utilmente مفید impiegato اس کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ مفید ہو سکتا ہے آنکہ اس وقت بھی nel periodo وہ پیریڈ انورنالے سردیوں، یعنی سردیوں میں بھی اے سی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کس کے لیے؟ پھر سبرینارے صاف کرنے کے لیے۔ جی، صاف کرنے کے لیے جو بنتی ہے نا بھاپ یا جو برف وغیرہ جمتی ہے شیشے پر، جی جسے ککر کہتے ہیں پنجابی میں، یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے، بھاپ کو ختم کرنے کے لیے جو اے سی کا استعمال ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ صاف کرتا ہے ویلوچے مینتے جلدی جلدی il parabrezza فرنٹ سکرین کو۔ جی، کہتے ہیں کہ جو اے سی ہوتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے سردیوں میں بھی، کہ کس چیز کے لیے؟ کہ ختم کرتا ہے جلدی جلدی جو بھاپ وغیرہ بنتی ہے اور جو برف جمتی ہے۔ جی، جو برف جم جاتی ہے صبح جب ہم گاڑی کے پاس جاتے ہیں تو برف جمی ہوتی ہے شیشے اسکرین پر، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو اے سی ہے وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ جی، الحمدللہ رب العالمین، ہماری 2012 کی تھیوری مکمل ہوئی۔ ہم اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہمت دی، توفیق دی۔ تو آپ بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے کومنٹس میں، لائکس میں یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو ہم انہی الفاظ کے ساتھ اپنا آخری سبق ختم کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ حدیث کا مفہوم ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔